من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 7 سورت نمبر 5 سورت المائدہ کی آیت نمبر 89 سے 93 تک تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالی تمہاری بے ارادہ قسموں پر پکڑ نہیں فرمائیں گے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن تم نے جن قسموں کو پختہ کیا ہے، مضبوط کیا ہے، ان پر پکڑ فرمائیں گے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، لہذا اس کا کفارہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط درجے کا، ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنانا، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا، فمن لم یجد، پھر کسی کو میسر نہ ہو، فصیام 3 ایام، تو 3 دن روزے رکھنے ہیں، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لیا کرو تو تمہاری قسموں کا
یہی کفارہ ہے۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنے احکام صاف صاف بیان کر رہے ہیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک شراب، جوا، مورتیاں، فال نکالنے والے تیر، رجس من عمل الشیطان، گندی باتیں شیطان کے کام میں سے ہیں، فاجتنبوہ، اس سے تم بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان چاہتا یہی ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی، نفرت پیدا کر دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے باز رکھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم رک جاؤ گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو۔ وَاحْذَرُوا، بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے روگردانی کی، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، بے شک ہمارے پیغمبر کے ذمے صاف صاف پہنچانا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، وہ اس کھانے کے سلسلے میں جو کھا چکے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا متقوا، جبکہ وہ بچتے رہے، وآمنوا، ایمان رکھتے رہے، وعاملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے رہے، ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کرتے رہے، وآمنوا، ایمان لے آئے، ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کرتے رہے، وأحسنوا، اور نیکی کرتے رہے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ سبق جو آج کا شروع ہوا ہے وہ آیت نمبر 89 سے، جس کی ابتدا ہوئی ہے لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما عقدتم الایمان سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے سلسلے میں چند بنیادی اہم ترین احکام بیان فرمائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے قسم کی دو قسم کر دی، یعنی بتایا کہ دو قسم کی قسمیں انسانوں کی زبان پر جاری ہوتی ہیں، آتی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جو بے ارادہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بات کرتے کرتے زبان سے قسم نکل گئی، تو ایسی قسم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ، کوئی مواخذہ نہیں ہوگی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے لغو سے بیان کیا ہے۔ حضرات فقہا اسی کو یمین لغو کہتے ہیں۔ بے مقصد، بے معنی یہ قسم ہے، اس کا کوئی مقصد تھا نہیں، کوئی ارادہ تھا نہیں، زبان سے بات نکل گئی۔ اب ہم آپ کا معاشرہ چاہے ایسا نہ ہو، لیکن ہمارے ملک میں بھی اور خود ہمارے گاؤں میں مرحوم ہو گئے ایک صاحب، بات بات پر قسم کھاتے تھے، حالانکہ ان کا کوئی مقصد ہوتا نہیں۔ ایک صاحب اور تھے، وہ
دور سے رشتے میں بھی ہوتے تھے، بات بات پر گالی بکتے تھے. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، ان سے کوئی نیا آدمی ملتا تو ٹوکتا وہ کہ آپ گالی بک رہے ہیں. بولے نہیں، کہاں گالی بکتے ہیں. تو لوگ کہتے بھائی یہ تکیے کلام ہے، یعنی بات ان کی پوری نہیں ہوگی بغیر قسم کے اور بغیر گالی کے. جیسے گجرات میں ہمارے ہم رہتے تھے، وہاں اب بھی آنا جانا ہے، تو جب کوئی بات ہو معمولی باتوں میں چوکس، یعنی اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ یہ پکی بات ہے، لیکن زبان سے نکلے گا. آپ نے کہا کل 9 بجے ملیں گے، کہا چوکس. اب وہ دوسرے دن 9 کیا، وہ 12 بج گئے، انتظار کرتے رہو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ شام کو ملاقات ہوئی، پوچھا بھائی بولے تھے تم کہ 9 بجے ملیں گے. بولے ایسا؟ ارے آپ نے کہا تھا چوکس. بولے ارے مولانا آپ لوگ یار نہیں سمجھتے. تو چلتا رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے، مہربانی ہے کہ اس طرح سے عرب میں بہت جہاں یہ کلام نازل ہوا ہے آج بھی وہ بڑے ان کے اچھے لوگ باتوں میں واللہ باللہ تاللہ، جیسے لگتا ہے کہ وہ سب لائن لگا کے کھڑے رہتے ہیں جملے ان کی ہر بات میں. اب آپ کہیں گے وہ قسم کھا کے گیا، عربی سمجھیں آپ تو کیا کہیں گے؟ قسم کھا کے گیا ہے، اپنی گاڑی ضرور لے کے آئے گا 20 لاکھ والی، اور آپ کھڑے رہیے. پتہ ہی نہیں چلا کہ 20 لاکھ کی گاڑی تو دور 2 درہم کا 2 دینار کا 2 ریال کا ٹکٹ بھی دینے والا، لیکن واللہ باللہ تاللہ چلتا رہتا ہے. تو چونکہ یہ قسمیں بے مقصد ہوتی ہیں، بے معنی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت ہے، فضل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اس طرح کے جملوں پر پکڑ نہیں کریں گے، یعنی دنیاوی سزا نہیں ہوگی، یعنی اس کا کفارہ دینا نہیں ہوگا. وَلَكِنْ يُعَاقِبُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ. عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، لیکن وہ قسمیں جن پر تم نے گرہ لگائی، باقاعدہ ارادے سے، پلاننگ سے تم نے قسم کھائی ہے، تو اب ایسی قسم کو پورا کرو. اور اگر نہیں تم نے پورا کیا، توڑ دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو کر رہے گی. اب اگر قسم کھائی تو دیکھا یہ جائے گا کہ کس چیز کے بارے میں قسم کھا رہا ہے. اگر ایسی چیز ہے جو شرعی طور پر اس کا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، نیک کام نہیں ہے، بلکہ بس آپس کے ایسے ہی کوئی معاملات ہیں، تب تو شریعت کی طرف سے اس قسم کو توڑنے کی بات نہیں کہی جائے گی، بلکہ کہا جائے قسم پوری کرو. لیکن اگر قسم کھا لیا مثلاً کہ میں اپنی ماں سے بولوں گا ہی نہیں، میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا نہیں، میں اپنی بیوی کا مہر دوں گا نہیں، میں اپنی بیوی کے لیے مکان کا انتظام نہیں کروں گا، تو شریعت قسم بھی توڑوائے گی، کفارہ بھی دلائے گی، اور یہ کام پورا کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ وہ نیک اور وہ حکم ہے، وہ کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ متعین ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں باپ سے حسن سلوک کی بات کرنے کے لیے، بلکہ ان کے سامنے نرمی سے بات کرو، ان کے سامنے جھڑک کے تڑک کے نہ رہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. ان کے سامنے دونوں بازوؤں کو کیا کرو؟ جھکاؤ. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ قسم کھا رہے ہیں کہ نہیں بولیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس لیے آپ قسم بھی توڑیے، اور قسم کھا رہے ہیں اللہ کا نام لے کے، اللہ کے نام کا گویا مذاق آپ نے اڑایا، تو اس کا کفارہ بھی دے. لیکن اگر قسم ایسی کھائی کسی چیز پر، مثال کے طور پر کہ نہ میں قسم کھاتا ہوں، مانتا نہیں ہوں، لیکن چلا جاتا ہوں اس علاقے میں، اب قسم کھاتا ہوں نہیں جاؤں گا اس علاقے میں، تو ظاہر بات ہے کسی جگہ جانا نہ جانا یہ آپ کا اپنا کام ہے. تو اب اگر آپ کی طرف سے قسم ٹوٹے گی تب تو کفارہ دینا ہوگا، شریعت توڑوائے گی نہیں. اب کفارہ کیا ہے؟ اس میں اختیار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک اختیار اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ جب قسم ٹوٹ گئی ہے تو اس قسم کا کفارہ 10 ضرورت مند 10 محتاجوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کے آپ کھانا کھلائیے. اتنا کھانا دیجیے ہر ایک کو کہ وہ اس ٹائم میں آسودہ ہو جائیں. اس کے کھانے کے بعد
ان کو ضرورت یا اندر سے خواہش اور نہ ہو۔ اب یہ 10 مسکین چاہے آپ 10 دن ایک ایک کر کے کھلائیں، اور یا 10 کو آپ ایک دن بلائیں اور صبح میں بھی کھلا دیں، شام کو کھلا دیں، یا دونوں ٹائم ان کا ٹفن دے دیں، یہ ہے پہلا آپ کو اختیار۔ اگر یہ آپ نہ کر سکے تب کیا کرنا ہے؟ وہ ذرا تھوڑا سا ٹھہر کے سمجھیں گے، کھانا کیسا کھلائیں گے؟ کیوں؟ ایک آدمی وہ ہے جو بمبئی کے تاج ہوٹل میں بھی کھانے کے بعد اس کے پیسے میں کمی ہوتی، اور ایک میرے جیسا وکیل ہے جو یہاں کی لاریوں سے بھی کباب لیتے ہوئے 10 مرتبہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا، تو کیا کرنا ہے؟ کس کے برابر کھلائیں گے آپ؟ فرمایا کہ نہیں، یہ میڈیم، نہ بالکل ہائی فائی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، VIP، اور نہ بالکل تھرڈ کلاس، بلکہ جو عمومی کھانے عموماً چلتے ہیں اپنے گھر والوں کو، پیسہ بھی عمومی طور پر مالدار ہو، روزانہ اس کے یہاں بریانی اور روزانہ اس کے یہاں قورمہ بنتا نہیں ہے، کبھی نہ کبھی اس کے یہاں بھی گوال سنگھ تو پکتی ہے ہی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اوسط درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والے کو کھلاتے ہو وہی کھانا 10 مسکینوں کو دینا ہو۔ دیکھ لیجئے رب کیسے مہربان ہے، ایک ایک بات کھول رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات عوامی زبان میں کہوں، علماء کی زبان میں کہوں، چھوٹی چھوٹی جزیات کی کتاب نہیں ہے، یہ تو پوائنٹ والے آئین ہے یہ مضبوط، لیکن اللہ کا بڑا فضل کرم ہے اپنے بندوں پر کہ چھوٹی چھوٹی بات کھول رہے ہیں۔ 10 مسکین کو کھانا کھلا دیں، اگر یہ بیچ میں نہ لاتے من اوسط ما تطعمون اہلیکم، تو ہم سب کھجلاتے رہتے کہ پتہ نہیں تاج ہوٹل والا مراد ہے یا یہاں کی لاری کا مراد ہے، جھگڑتے رہتے۔ بیان کر دیا کہ نہ، بلکہ ہم آسانی کے ساتھ تمہیں بتا رہے ہیں، تم اپنے گھر میں جو کھانا کھاتے کھلاتے ہو وہی کھلاؤ۔ اچھا اگر کھلا نہیں سکے، کوئی مجبوری ہے، مثال کے طور پر ہم خود روزانہ خرید کے لا کے کھاتے ہیں، جب گھر میں پہنچے پوچھا پکایا، بولے سر درد کر رہا ہے، کیا پکایا کر رہے ہو؟ آتے ہوئے وہیں سے پارسل لے کے آیا کرو، تو اپنا تو ٹھکانہ نہیں تو 10 کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اب کیا کریں گے؟ اللہ مہربان ہے، جانتے ہیں ہمارے بمبئی کی زندگی کو، اس لیے کہہ رہے او کسوتو، یا تو ان 10 کو کپڑا پہنا دو، کپڑا دے دو۔ کتنا کپڑا دیں گے؟ اتنا کپڑا دیں گے کہ کم سے کم ایک عام انسانوں کے بیچ میں وہ جا سکیں، یعنی گھٹنے سے نیچے اور ناف سے اوپر اتنا کپڑا ہو، بالکل یوپی کی زبان میں ہم کہتے ہیں لنگی دے دو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے جیسے لوگ وہ بھی پہن کر اتر آتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ارے کرتا تو پہن لیجیے، ارے چھوڑو، کیا بلا وجہ کی بات ہو، ملاقات یہ تو کرنا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ چونکہ خود بچوں کی زبان میں کہوں نائٹی پہن کے سب کے سامنے جاتے، لنگی پہن کے بھی ہمارے یہاں کے لوگ سب کے سامنے جاتے، اس لیے آپ ان کو کرتا پیجامہ دے دیجیے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے او کسوت ہو۔ اچھا اگر یہ بھی نہیں مل سکا، کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں کپڑے بھی نہیں مل رہے ہیں، مثال کی طرف غزہ ہے جہاں کپڑے ہی نہیں ہے، جل رہا ہے سب، تو پھر کیا کریں گے؟ اور تحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کر دو، قسم توڑنے کی بنیاد پر کفارہ دے دو۔ اب غلام بھی نہیں ملا جیسا یہ ملک ہے، تو اب کیا کریں گے؟ سنو، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، یہ 3 بات بتائی تھی کفارہ میں، تینوں نہیں بلکہ 3 میں سے کوئی ایک، 10 مسکین کو کھلائیں، کپڑا پہنا دیں یا غلام آزاد کریں، تینوں پر قدرت ملی تو اب 3 روزے رکھ لو۔ کیا کرو؟ حضرات فقہا کو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھیں یا نہ دیکھیں یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن بڑے ہی وہ بھی امت پر شفیق ہے اور اللہ سے ربط رکھ کے وہ محنت کر کے لکھتے ہیں، کچھ بیان کرتے ہیں۔ فقہا نے کہا کہ یہ 3 روزے جب چاہے ایک ایک کر کے رکھ لے، لیکن فتوے کی زبان جب آپ پوچھیں گے کسی مفتی سے تو وہ یہی کہے گا کہ مسلسل 3 دن رکھو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
ہم نے دونوں بات اس لیے بیان کی ہے کہ آپ دیکھیے حضرات فقہا ہماری آپ کی رعایت میں کام کرتے ہیں، کسی اور بات میں نہیں رہتے ہو، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لیا کرو تو ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ جو کفارہ بیان ہوا ہے یہ تمہاری قسموں کا ہے۔ اب یہ قسم ہم کھاتے رہیں توڑتے رہیں، فرمایا نہیں، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کاہے؟ اس لیے کہ جب قسم کی حفاظت نہیں کرو گے تو تم اللہ کے نزدیک اور اللہ کے بندوں کے نزدیک ایسے غیر معتبر ہو جاؤ گے، سماج اور سوسائٹی میں تمہاری نیکی کا کوئی اثر باقی رہے گا نہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ معاف نہیں کریں گے، اللہ پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ لا یواخذکم اللہ، لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر کے اپنا اسم واجب، اپنا ذاتی نام یہ بتا دیا ہے۔ توجہ سنیے گا، قسم جب بھی کھائی جائے گی اللہ کی ذات کی، اس کی صفات کی کھائی جائے گی، اللہ کے ماسوا کی قسم کھائی جائے گی، اللہ کے علاوہ کی قسم نہیں کھائی جائے گی۔ جیسے آپ کہیں اللہ کی قسم، اسی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، مالک یوم الدین کی قسم، یہ سب اللہ کی صفت ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی اولاد پر یا اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے گئے سر کی قسم، روزی کی قسم، نعوذ باللہ، یا اس طرح سے، تو یہ قسمیں جائز نہیں ہیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو سماج اس وقت کا دیکھیے، واللہ تعالیٰ کے مد مقابل اپنی شخصیتوں کو، اپنے سرداروں کو، اپنے بتوں کو لا کر مقابلے میں کھڑا کر دیتے تھے۔ اسی لیے عمومی طور پر وہ دیوی دیوتاؤں اور اپنے بڑے لوگوں کا نام قسموں میں استعمال کیا کرتے تھے، جیسا کہ یہاں اس ملک میں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیے جو اپنی اکثریت پر گھمنڈ ان کو ہے، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کی کیا کرتے ہیں؟ روزی کی قسم کھاتے ہیں۔ سبزی لینے پہنچ گئے، ہمارے یہاں تو عموماً کھٹک سبزی لے کے بیٹھے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے کہا ارے بڑا مہنگا بیچ رہا ہے، تو کیا کہے گا؟ روزی کی قسم، مانے یا نہ مانے آپ، کتنے بھاؤ میں ملی ہے، یہی انداز ہے ہم لوگ۔ یہ نقل اسی لیے کرتا ہوں، سمجھیے، بے سمجھے آپ نہیں کچھ سمجھ پائیں گے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن نازل ہوا ہے 1500 سال پہلے، لیکن بالکل تر و تازہ ہے۔ آج اس کو سمجھنے کے لیے اس دیش میں بھی ساری مثالیں اس زمانے کی مل رہی ہیں۔ بات پوری ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ احکامات ہم اس لیے کھول رہے ہیں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، تمہارے لیے اللہ اپنے احکامات کو اسی طرح کھول کھول کے صاف صاف بیان کر رہے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے رب، اگر آپ بے مقصد بے ارادہ قسموں پر بھی پکڑ کرتے تو ہم بچ پاتے۔ اے رب، اگر کفارہ میں یہ اختیار آپ نہ دیتے تو ہم ادا کر پاتے۔ اے رب، اگر روزہ کا موقع آپ نہ دیتے تو غلام کہاں سے لائیں گے ہم؟ یہ ہے شکر کہ آپ نے یہ سہولت دی، آپ نے یہ اختیار دیا، آپ ہی قانون داں ہیں، قانون ساز ہیں۔ آپ کے قانون کی مخالفت کرنے والا دنیا بھی اپنی تباہ کرے گا، آخرت تو برباد ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 90 میں شراب کی حرمت، آخری لمحہ اور آخری مرحلہ، آخری اسٹیپ پر اعلان ہو رہا ہے۔ پیچھے 2 مرحلے بیان ہو چکے ہیں۔ دوسرے پارہ کا جب سبق ہوا تھا تو اس میں پہلا مرحلہ آیا شراب کے بارے میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہیے کہ بہت بڑا گناہ ہے، شراب میں بھی جوئے میں نفع بھی ہے لوگوں کے لیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر
ذہین اعلیٰ دماغ کے لوگ انہوں نے فیصلہ کیا کہ دیکھو بھائی شراب تو اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن پھر بھی بہت سے مسلمان اس زمانے کے وہ پیتے تھے، ایمان میں تقوی میں پرہیزگاری میں پکے تھے، لیکن استعمال کرتے تھے وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نشے کی حالت میں نہ آؤ۔ تو 5 ٹائم کی نماز تو فرض ہو چکی تھی، اب پئیں تو کب پئیں؟ رات کو پیتے تھے تو صبح پتہ ہی نہ چلا۔ تو اس کے بعد بہت سے لوگوں کو جو دوسرے درجے کے تھے ذہین، انہوں نے کہا کہ نہیں اب چھوڑ دو اس کو۔ اب یہ بالکل ہمارے جیسے بیکار لوگوں کے لیے آخری اعلان ہو رہا ہے کہ سنو، شراب اور جوا یہ شیطانی کا کام ہے اور گندی باتیں ہیں۔ گندگی تو ظاہر بات ہے کہ آپ دیکھ لیں، نہیں سمجھ رہے ہیں کیسی بھی بنا دی گئی، کیسی اس کی پیکنگ ہوئی اور کیا ہوا اور کتنی اس میں تبدیلی، لیکن واقعی اگر آپ کا مزاج ذوق اچھا ہے، ایمان تازہ ہے، تو آپ اس کی دکان اور اس کے کاؤنٹر اور اسٹال کے پاس سے بھی گزرتے ہوئے کراہیت محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما الخمر والمیسر، خمر کہتے ہیں شراب کو، میسر کہتے ہیں جوا کو، اسی کو عربی میں دوسرے نام سے کہتے ہیں قمار۔ قمار اور میسر، اردو میں جوا، ہندی زبان میں بازاری زبان میں سٹا، یہ ایسی چیز ہوتی ہے جس میں جس کو مل گیا تو اس کا تو 14 طبق روشن ہو گیا، یعنی وہ مال ہی مال آیا، اور جس کا چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے فقیر ہی فقیر ہوگی۔ محنت لگتی، صرف چیٹنگ ہوتی ہے، دماغ کی تیزی کہہ دیجئے، اس سے آدمی ادھر کا مال ادھر پھیر دیتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ انصاف مورتیاں، اب یہ مورتی جو ہے توجہ سے سنیے گا، اس کا آخری معمولی درجہ کہ میں تو بس صرف ایسے ہی لے لیا بنا لیا، لڑکے کھیلیں گے، کوئی میرے دل میں اس کی اہمیت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، پھر بھی یہ گناہ کی چیز ہے۔ کیوں؟ یہ اتنی منحوس ہے کہ کل ان بچوں کے دل سے بتوں کی نفرت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں میں پوجا تو نہیں کروں گا، کبھی نہیں، ارے میں مسلمان ہوں، لیکن بتاؤں آپ کو مولانا، آپ لوگ کیا جانتے ہیں دنیا کو، یہ مہینے 1.5 مہینے پپا موریہ کے پیچھے کئی لاکھ کما لیتا ہوں میں، گناہ کبیرہ کیا ہے؟ قریب ہے کہ کفر کے آپ پاس پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اس کا کاروبار، اس طرح کی حرکت کسی مسلمان کے لیے بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں عقیدت ہے، محبت ہے کہ یہاں سے بھی ملتا ہے، یہاں سے بھی ملتا ہے، جیسا کہ آپ ہی لوگ لا کے کبھی ویڈیو بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ مسلمان عورت مرد جا رہے ہیں، یہ بھی چڑھاوا چڑھا کے آ رہے ہیں، تو پھر تو کفر کے بارے میں کوئی شک ہونے والا۔ اس لیے بچیں۔ اس ملک میں رہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو چاہے سامنے والا وہ کریں، بلکہ اس ملک میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چاہت کو چھوڑ کے اس کو بھی اس بات پر دعوت دی جائے کہ تم گندگی سے، برائی سے باہر آؤ۔ ارے سمجھ نہیں ہے کہ نہیں؟ دوسرا ملک مانا کسی نے وہ جانے، وہ لوگ چلے گئے اپنی قبروں میں۔ آپ کو ہم کو دوسرا ملک نہیں مانگنا ہے، ہم کو آپ کو اسی سرزمین سے توحید کا پرچم ہمیشہ بلند رکھنا ہے۔ ان کے سامنے اپنی اس پیشانی کو سوائے اللہ عز و جل کے کسی کے سامنے جھکانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ عید ہو، بقرعید ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، اسی طریقے پر ادا کیجئے جس طریقے پر امام الانبیاء نے ادا کیا ہے، کہ ان کے پھوٹے منہ سے بھی آپ کی تعریف نکلے گی۔
نہیں سمجھ میں بات آئی کہ نہیں ہے؟ اور جب آپ کے میرے بچے اسی طرح سے عیدین کے موقع پر طوفان بدتمیزی کریں گے جیسے ان کے بچے کرتے ہیں تو نفرت بڑھے گی، ان کے دلوں میں ہمارے خلاف پلان بنے گا۔ اس لیے آپ کوئی معمولی بات نہ سمجھیے، اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، آپ پیش اپنے کو کریں کہ ہم ہیں کیسے، کس کے ماننے والے ہیں۔ ازلام کہتے ہیں ایسے تیر کو جس سے فال نکالا جاتا ہے۔ عموماً اس زمانے کے عرب ان تیروں کو رکھتے تھے اپنے پاس، اور اس کی ایک مثال سے بات سمجھیں۔ 5 آدمی 7 آدمیوں نے مل کے ایک اونٹ خریدا، اس کو ذبح کیا۔ اب چاہیے جب سب نے پیسے برابر لگائے ہیں تو حصہ بھی تو برابر ہونا چاہیے۔ وہ ایسا نہیں کرتے تھے، پیسہ تو برابر لے لیا، 200 روپیہ سب سے مثلاً لے لیا۔ اب جب گوشت کا حصہ بانٹنا آیا تو کہا لاؤ یہ چمڑے کا تھیلا اٹھاؤ، اس کو ہلاؤ زور سے۔ اب اس میں 4-5 تیر ہوتے تھے، کسی تیر پر لکھا ہے کلہ، کسی تیر پر لکھا نصف، کسی پر ثلث، کسی پر کچھ نہیں لکھا۔ اب ہلایا زور سے اور کہا ہاتھ ڈال کے نکالو، تو ہاتھ کسی نے ڈالا، نکالا تو اس پر لکھا کلہ، تو دیا پیسہ سب نے اور پورا اونٹ لے کے چلا گیا۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اب دوسرے نے ہاتھ ڈالا تو اس کو ملا نصف، تو پیسہ کتنا دیا تھا 200، اور لے کے آدھا چلا۔ اب جس نے اور پیسے دیے تو بیٹا تماشا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تیروں سے اس طرح کے حصص بانٹنے میں بھی جوا ہو رہا ہے، قمار ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کو بھی استعمال کرنے کی اجازت۔ یہاں حصے کی بات آئی ہے، حصہ پوچھتے رہتے ہیں لوگ۔ سنیے، بڑے جانور میں 7 حصہ ہوگا، برابر تقسیم کیجیے۔ بھیجا کسی طرف اگر آپ نے رکھ دیا تو دوسری طرف گوشت زیادہ رکھیے۔ کیوں؟ بھیجا لوگوں کو کھانے میں زیادہ بھیجا چاہیے، پسندیدہ ہے، گردہ پسند ہے گوشت کے مقابل میں، دل بہت سے لوگوں کو پسند ہے۔ تو اس طرح برابر کیجیے کہ کہیں کم بیش سب کے سامنے۔ اب لے گا کون حصہ کون؟ کہا یہ تو لے لے، وہ لے لے، شکایت ہوگی نہیں۔ اب آپ قرآن اندازی کر سکتے ہیں، ہے تو برابر کو، کوئی کمی ساتوں میں قرآن اندازی کر لیجئے، جس کے نام نکلے وہ آپ دے دیجئے۔ قرآن اندازی امام الانبیاء نے، صحابہ نے بھی کیا، ازواج میں بھی کیا ہے۔ نہیں سمجھ رہے، اس کی گنجائش مل سکتی ہے، لیکن ایک آدمی بھیجا بھی لے کے گیا، گوشت بھی لے کے جا رہا، یہ صحیح ہونے والا سمجھ کے کام کریں گے۔ فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ گندی باتیں ہیں شیطان کے کرتوت میں سے۔ اے مسلمانوں فاجتنبوہ، بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہاری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ سمجھ رہے ہیں کہ شراب و جوئے کے چھوڑنے کے بعد بہتوں کی دنیا بنی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ساری باتیں پہنچتی نہیں ہیں، سمجھائی جاتی نہیں۔ یہ شراب شیطان پلاتا کیوں ہے؟ جوئے میں لے جا کر، سٹے میں لے جا کر، اس جگہ ایسی جگہوں پر کیوں ہم کو پھنساتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ سنیے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت ہی ڈالنا، پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہم کو آپ کو کچھ پتہ نہیں، اور اللہ کرے پتہ بھی نہ رہے، لیکن ذرا کبھی کبھی تماشا جاننے کے لیے آپ معلومات کر لیجیے۔ وہاں مرڈر ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، آپ جب اس کے پیچھے جا کے معلومات کریں تو یہی شراب ذریعہ بنا، اور سمجھ رہے ہیں جوا۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں اب تو خبر نہیں ہے، بمبئی جانا بھی نہیں ہوتا۔ پہلے جب آئے، اور اس وقت آئے جب کم سمجھتے تھے، لیکن بہت آئے بمبئی اندر، تو پتہ چلا کہ فلاں جگہ اندر کھاتے کھاتے فائرنگ ہو گئی۔ کہ بھائی کیا ہوا؟
معلوم ہوا کہ گوشت کم کھایا پی لیا زیادہ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کھاتے کھاتے معلوم ہوا لڑائی ہو گئی. کیوں؟ کہا آج ہی یہ سٹا سے دونوں آئے تھے، ایک ہارا دوسرا جیتا ہے. چلیے، یہ شراب پلاتا ہے، جوئے میں ڈالتا ہے شیطان، اس لیے کہ تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکے. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کوئی یہ نہیں پوچھنے آتا. آپ بہت توجہ سنیے گا، نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ پوچھنے ضرور آتے ہیں. ہمارے جیسوں کا امتحان بہت ہوتا ہے کہ مولانا کچھ ایسا مال ہے کہ جو واقعی آپ کے سامنے کہتے ہوئے تو شرم آتی ہے، کیا کروں اس کو؟ اپنے کسی رشتہ دار کو دے دوں؟ میں ان سے کہتا ہوں مجھے کو دے دوں. ارے مولانا، بات جو نئے ہوتے ہیں تو ارے مولانا کیا ہے مولانا، حرام کھانے ہی کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں؟ بولے بس وہ آ گیا. کہاں سے آ گیا؟ آپ ہی کے گھر کیوں آیا وہ، اور کسی کے گھر کیوں نہیں گیا؟ اس لیے پتہ یہ چلا کہ صاحب ہم اندر سے بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں. ایک صاحب کا عجیب فون آیا، یہ نمازوں کے بعد یہ تکبیر کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور مولانا میں تو کبھی نہیں لائیو دیکھتا تھا، لیکن کل سے میرے لڑکے نے لگا دیا، او وہاں مینا مکہ ہر دن اللہ اکبر ہو رہا ہے. کیا شور ہے؟ یہ جملہ ہے اس کا. میں نے کہا یہ شور یہ ہے کہ آپ مرنے والے ہیں، آپ مر جائیں گے اب جلدی سے، اسی لیے شور ہو رہا ہے. اب چپ. میں نے کہا اور کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو. کیا پوچھیں گے آپ؟ اب یہ حال ہے. اگر وہ وقت ہوتا جب مولانا علی میاں صاحب سے ٹرین میں غیر مسلم نے کہا کہ آپ اکبر بادشاہ کی پرارتھنا کر رہے تھے کیا؟ مولانا کہا کہ نہیں. تو کیا ہوا؟ کہا آپ رکوع سجدہ کریں اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اکبر وہی ہے. تو ٹھیک ہے کہ وہ تو میں سمجھ نہیں رہا ہے، لیکن اس پر بھی سنیے توجہ سے. مولانا کو ایسی چوٹ لگی کہ مولانا کئی سال تک اپنے بیان میں قصہ سنا کے کہتے تھے افسوس ہے مجھ کو اپنے اوپر کہ اس ملک میں میں پیدا ہوا اور آج 60-70 سال کی اس وقت عمر تھی، پہنچ گیا اور میں نے ان کو اذان اور نماز میں اللہ اکبر سمجھایا. اب آج مسلمان مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ وہاں مینا سے لے کر مکے سے لے کر یہاں تک کیا شور ہے. آپ سوچو کہ کہاں ہم لوگ ہیں. نہیں سمجھ رہے ہیں. اور میں قسم کھا جاؤں تو حادث نہیں ہوں گا. آپ مجھے کہنے دو، اگر امام یا تو ایک آدمی تکبیر نہ کہے تو پیچھے والے سب پیچھے پڑے رہیں گے. جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ سنی سنا پھر کیوں نہیں مارتے ہیں کہ جلدی سے تکبیر کہو نہیں تو پوری ہو جائے گی. یہ حال ہے. ارے وہ بچے تو ہم سے اچھے ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور وہ پرانا کپڑا پہن کے کھنڈر پر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. ہم سے تو وہ اچھے، کئی گنا اچھے ہیں. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ وہ عورتیں ہماری عورتوں سے لاکھ درجے اچھی ہیں کہ جو اپنے دوپٹے کو اوڑھ کے پورا نقاب لگا کر دوسرا ایک دوپٹہ لے کے آئی ہیں بچھا کر اور 2-3 عورتوں کو پیچھے کھڑی کر کے نماز پڑھ رہی ہیں، عید کی نماز ہو رہی ہے. اور وہ بڑی شان سے بچوں سے الجزیرہ دیکھیے آپ، بچوں نے جب تکبیر پڑھنا شروع کیا تو ان کے آنکھوں سے نہیں، الجزیرہ والوں کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. ان کے چہرے پر کوئی غم کا اثر نہیں. ایمان کوئی معمولی نہیں ہے. اس ایمان کو بچانے کی، بنانے کی فکر ہوگی. یہ اس ملک میں ہم قید نہیں ہیں، یہ مصیبت میں نہیں آ گئے ہیں. ہمارے ماں باپ سے غلطی نہیں ہوئی ہے، ہمارے بڑوں سے بھول بھلیا میں نہیں پھنسے ہیں، چلے آئے یہاں نہیں. اسی کفر اور شرک کے سامنے توحید کا ڈنکا بجانا ہے. اس لیے یہ خام خواہ کی بات ہے. کچھ نہیں، نکما کچھ نہیں کر پائے گا. ہوگا وہی وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. بہرحال بات دوسری ہوگی، دیر ہو گئی. آگے سنیے، بات پوری کر لیجئے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. یہ اصل بات یہاں ہو رہی ہے.
اللہ کا بھی کہنا مانو، رسول کا بھی کہنا۔ رسول کی یہ سنت کا سنت ہے، کیا ہے؟ مسجد اقصی کا امام 12 تکبیر کا اعلان کرتے ہوئے کہہ رہا سنت۔ معلوم ہے سنت کا مطلب کیا کہہ رہا وہ؟ ہی واجبن، یہ تکبیر زائد 12 جو کہیں گے ہم، وہ حنابلہ شباب ہیں وہ 12 کہیں گے، ہم حنفیہ ہیں تو ہم 6 زائد کہیں گے، لیکن ہمارے ان کے لفظ کا فرق ہے۔ ہم کہیں گے تکبیر واجب 6 زائد، اور وہ کہیں گے سنت، لیکن ہی واجب، وہ بھی اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اگر وہ تکبیر جان بوجھ کے چھوڑی گئی ہے تو وہ نماز ہونے والی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہاں سے 2 دن سے چلے آئے تھے عید کی نماز پڑھنے، پرانا کپڑا پہنے چلے آئے مسجد اقصی میں، نہیں نماز تو یہیں پڑھنی ہے، گولی لگ جائے۔ آپ اس کو سمجھیے، آپ فکر نہ کیجئے، ڈریے نہیں، ڈر کے ماحول میں نہیں ایمان بنے گا، کھل کے رہیے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی کبریائی بیان کیجئے، اس کی وحدانیت بیان کیجئے، امام الانبیاء پر درود پاک پڑھا کیجئے، ان کی سنن کو اپنے گھروں میں زندہ کیجئے۔ انشاءاللہ آنے والی نسلیں ان کافروں مشرکوں کو ایمان والا بنا کے رہیں گی۔ ہماری آپ کی نسل خوش نصیب ہوگی کہ جو اس کو آگے لے کے چلے گی۔ تو اللہ رسول کا کہنا مانو، وحدرو، اللہ رسول نے جن باتوں سے منع کیا رک جاؤ اور سنو۔ اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہے، کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے روح گردانی کی ہمارے احکامات سے، اے مسلمانوں، ہم نے نوح کے بیٹے کو، محمد کے چچا کو، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے، اٹھا کے سب کو ہم نے چھونک دیا ہے۔ تم نسلاً مسلمان ہو، کچھ بھی ہو، تم کو بھی ہم چھونک دیں گے۔ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے، ہمارے رسول پیچھے پیچھے گھومنے والے۔ اس کے بعد فرمایا آخری سبق، دیر ہو گئی لیکن پورا کر لیجئے، گوشت انشاءاللہ تر و تازہ ملے گا، اور بکری کا نہیں گائے کا ملے گا، آپ کو نہ ملے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ بات آئی، شراب بالکل حرام ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ آج حرام ہوئی، لیکن بہت سے لوگ تو پی کے مرے ہیں نا، تو ان کی نمازوں کا، ان کے اعمال صالحہ کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو نمازیں بیکار گئی، وہ تو ان کے نیک کام بیکار گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، قاعدہ یہ ہے کہ جب تک، اللہ کا یہ قانون ہے کسی اور کا نہیں، جب تک جس چیز کے حرام ہونے کا اللہ کی طرف سے اعلان نہ ہو، نبی اعلان نہ کرائے، اس وقت تک وہ چیز غلط ہے، لیکن استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان بھی رکھا، ایمان بھی بنایا، اعمال صالحہ بھی کیا اور مر گیا عام اعلان سے پہلے، تو اس کی وہ غلطی، اس کی وہ کمی معاف ہو جائے گی، اس کا مواخذہ اور پکڑ ہونے والی۔ جیسے مثال کے طور پر مسجد اقصی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے منہ کر کے نماز پڑھائی، اس کے بعد اعلان ہوا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آج سے آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے کعبۃ اللہ شریف کی طرف۔ یہودی تو یہودی، انہوں نے پھونکنا شروع کیا کہ اچھا قبلہ اب بنا تو 16 مہینے جو نماز پڑھی اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور پڑھ کے آئے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کی ذات وہ نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو، یعنی وہ 16 مہینے کی نمازوں کو بیکار کر دے، وہ نمازیں صحیح۔ اسی طرح سے جو ایمان اور اعمال صالحہ شراب پینے کے ساتھ ہوئے ہیں، وہ میری کرم فرمائی سے سب مقبول ہیں، وہ خراب ہونے والے۔ اب آج کی تاریخ سے اب نہ ہاتھ لگانا، اب آج سے یہ حرام ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو اپنا کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الاضحیٰ، اس کی تمام مسرتیں، اس کی تمام خوشیاں، اس کے تمام نیک کام، اعمال صالحہ پوری امت مسلمہ کو اور خاص طور سے اس ملک کے مسلمانوں کو اللہ میسر فرمائے، ہر شر سے، ہر فتن سے
اپنوں غیروں کے حسد اور بغض سے، اپنوں غیروں کی شرارت اور خباثت سے، اپنوں اور غیروں کی پلاننگ سے اس امت کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔